الاساتذہ، استاذ العلماء حضرت علامہ کمیٹی کے ذمہ داروں سے گزارش کی حضرت کی گلپوشی کر دیں۔ صدرالوا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، زندہ باد زندہ باد۔ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاب، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشوروں سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کو سماعت کیا ہوگا، اور میرے بعد انشاءاللہ آپ استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی صدر الورا صاحب قبلہ سے بھی ان کے ملفوظات سماعت کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا اہم اور قیمتی عنوان ہے کہ جب تک ہم اس عنوان کو سمجھ نہیں لیتے اس وقت تک ہمارا ایمان تکمیل نہیں پاتا، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم حضور کی عظمت اور بزرگی کو سمجھ نہیں لیتے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کو سمجھے بغیر کلمہ پڑھنے کا مطلب بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی طوطا اپنی زبان سے عیسیٰ یا موسیٰ کہتا رہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر طوطا اپنی زبان سے عیسیٰ یا موسیٰ کہہ رہا ہے تو اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، موسیٰ علیہ السلام کون ہے، تو طوطے نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا نام لیا، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کی شان کیا ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان محمد الرسول اللہ پڑھے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے، اندازہ تو فرمائیں۔ قرآن انبیاء کی شان بیان کر رہا ہے، تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ رسول ہیں، یہ کون ہیں؟ اللہ اکبر، یہ وہ رسولان اعظام ہیں جن کو ہم بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اندازہ تو کریں، نفس نبوت و رسالت میں سب کو برابر قرار دیا گیا ہے، لیکن جہاں فضائل کا معاملہ ہو، جہاں عظمت کا معاملہ ہو، جہاں بزرگی کا معاملہ ہو، وہاں ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی اور اس کے بعد پھر شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، ان میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، یعنی بالاتفاق یہاں مفسرین فرماتے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ذات حضرت کلیم کی ذات ہے، وہ ذات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ شرف ہم کلامی جس کو نصیب ہوا ہے وہ سیدنا حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اس کے آگے اگر کوئی کہے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ سچ نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ عظمت بیان ہو گئی کہ انہوں نے کلام کیا ہے۔ اب آگے بڑھ کر کوئی کہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے تو لوگ کہیں گے نہیں نہیں، اللہ رب العزت نے انتہائی شان بیان کر دی کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، انہوں نے خدا کو دیکھا۔ اگر کوئی یہ بیان کرے تو اس کی غلط بیانی ہوگی، مگر قربان جائیں حضرت موسیٰ کی تو انتہائی شان بیان ہو جاتی ہے، مگر جب باری محبوب کی آتی ہے، باری اپنے نبی کی آتی ہے، باری اپنے آقا کی آتی ہے تو انتہائی شان بیان نہیں ہوتی بلکہ حکم ہوتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض وہ ہیں جن کو ہم نے درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا اس کی حد بیان نہیں کی، بلند کرنے والا جانتا ہے، بلند ہونے والا زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ جو تمام انبیاء کی شانیں تھی اللہ نے وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیا۔ جتنے انبیاء کرام کو اللہ نے جو شانیں عطا کی وہ ساری شانیں اللہ نے ایک ذات مصطفیٰ جان رحمت میں عطا فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر سمجھنے سمجھانے کے لیے کہا جائے ایک نبی کی ایک شان ہو تو کم و بیش مصطفیٰ جان رحمت نے 1,24,000 شانیں جمع ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایک نبی کو اللہ نے ایک شان عطا نہیں فرمائی بلکہ ہر نبی شان والا، ہر نبی بے مثال، سارے انبیاء کی شان۔ اور پھر یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت ہے کہ جو شان اللہ نے انبیاء کو دی اسی کو اٹھا کر ہمارے نبی میں نہیں رکھا بلکہ اس کو بڑھا کر کے رکھا۔ واہ واہ سبحان جیسے اللہ۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ حضرت آدم کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ آدم علیہ السلام کی شان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کو یہ شان کیا ملی؟ وہاں فرشتوں نے سجدہ کیا مگر یہاں فرشتوں نے درود بھیجا۔ زندہ باد زندہ باد۔ وہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور یہاں فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ اب یہ شان حضرت آدم کی کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ تعظیم آدم علیہ السلام بجا لانا، اور تعظیم مصطفیٰ جان رحمت یہ کہ اللہ اکبر وہاں فرشتے درود بھیج رہے ہیں، لیکن وہی شان اٹھا کر کے نہیں رکھی کیونکہ سجدے میں اور درود میں فرق ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا ساری دنیا جان رہی ہے کہ حضرت آدم کو پہلے فرشتے سجدے میں نہیں تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے سجدہ کیا اور پھر سجدے سے سر اٹھا لیا، یعنی سجدہ جو ہے ایک محدود وقت کے لیے ہوا، ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوا۔ پہلے سجدہ نہیں تھا پھر سجدہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی جب باری آئی تو درود کا معاملہ بیان فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اللہ اکبر۔ وہاں سجدہ مستقل نہیں ہے، پہلے نہیں تھا پھر سجدہ کیا گیا، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں یصلون علی النبی مضارع کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، یعنی کب سے درود پڑھا جا رہا ہے اور کب تک پڑھا جاتا رہے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں سجدہ صرف فرشتے کر رہے ہیں، سجدے میں خدا شامل نہیں ہے، وہ سجدہ کرنے سے پاک ہے۔ یا فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور اللہ بھی اپنی شان کے مطابق درود بھیج رہے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہاں وہ سجدہ کرنے سے پاک ہے، لیکن یہاں ہمارے نبی پر اللہ اپنی شان کے مطابق درود نازل فرما رہا ہے اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ مگر کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ درود بھیجتا ہے محمد پر، کیا یہ نہیں کہا؟
رسالت کا ظہور تو اس دن ہے، تو اللہ نے کب درود بھیجا؟ تو کہا جب ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی تب سے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، کیا شان، یصلون علی النبی، وہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب آدم و حوا مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ یا مطلب یہ ہے کہ آدم و حوا بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان حضرت آدم کی شان یہ ہے، اور شان مصطفیٰ جان رحمت یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح کیسے؟ حضرت آدم ان کی طرح نہیں ہے، جب ہمارا باپ ان کی طرح نہیں ہے تو ہم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کلمہ پڑھ رہے ہو لیکن عظمت مصطفیٰ جان رحمت کو نگاہ میں رکھنے کی کوشش کرو، اس کے بعد پھر دیکھو اللہ اکبر، وہ جسم جو فانی ہے اس کے باپ حضرت آدم ہے، توجہ کرنا، وہ جسم جو فانی ہے اس کے باپ حضرت آدم ہے، اور وہ روح جو باقی ہے، باقی رہنے والی چیز ہے، اس کے باپ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ آدم اجسام کے باپ ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت ارواح کے باپ ہیں، بلکہ ظاہر میں حضرت آدم باپ ہیں جسم کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ کے، اور مصطفیٰ جان رحمت باطن میں باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بھی، اس لیے کہ روحانی اعتبار سے میرے امام اسی کو تو کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم لوگ احمد رضا کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں 14ویں صدی میں احمد رضا کی طرح کسی نے بات کی ہو تو ذرا وہ بھی کر کے بتاؤ۔ عظمت رسالت امام اہل سنت کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ تازہ تو فرمائے، پھر اس کے بعد دیکھتے چلے جائیں۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، یہ دعویٰ کیا کہ جو انبیاء کرام کے اندر شان عطا کی اس سے بڑی شان اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت میں رکھی۔ ایک اور مثال دے کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ جو وقت میرے پاس ہے اس میں سے تقریباً جو ہے پاؤ حصہ گفتگو کا گزر چکا ہے، تھوڑی دیر بچی ہے، اس میں ذرا توجہ فرمائے۔ کاش کہ میری قوم کے جوان اپنے نبی کی شان کو سمجھتے، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھتے، اپنے نبی کی بزرگی کو سمجھتے۔ برا ہو سوچ بشر میں ہے، نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر کے ان کو نبی چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن ہم نے جب نبی کو لباس بشر میں دیکھا اس دن سے ہمیں بشریت کی اہمیت پتا چل گئی کہ اگر بشریت سے بڑا لباس اللہ کے نزدیک کوئی ہوتا تو اللہ اسی لباس میں اپنے محبوب کو بھیجتا۔ بشریت کتنی بڑی چیز ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار، لباس بشر میں ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اندازہ تو کریں جو شان انبیاء کو عطا کی وہ شان اللہ نے سید الانبیاء کو کتنی بڑھ کر عطا کی۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں، اس لیے کہ حسن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے حضرت یوسف کا حسن بڑا مشہور ہے۔ آپ نے بار بار اپنے علماء سے سنا ہوگا حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے، کہنے والوں نے کہا کہ جب آپ پانی پیتے تھے تو اتنی شفاف
شفافیت تھی حسن میں کہ پانی جو ہے حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا تھا، جب کھانا کھاتے تھے تو اس کو حلق کے نیچے اترتے ہوئے نظر آتا تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وجود جو ہے کہ بھوکا دیکھ لیتا تھا بھوک مٹ جاتی تھی، پیاسا دیکھ لیتا تھا پیاس مٹ جاتی تھی۔ حسن یوسف کے چرچے ہیں، کہنے والوں نے کہا ہے کہ مصر کی عورتیں حضرت یوسف کے حسن پر فدا ہو گئی اور اپنی انگلیوں کو انہوں نے جو ہے وہ بلکہ ان انگلیوں پر ان کی چھریاں چل گئی اور ان کی انگلیاں ٹکڑے ہو گئی۔ یہ حسن یوسف ہے۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسن یوسف کو اگر کوئی بندہ دیکھے تو اس کی بھوک مٹ جائے، اس کی پیاس مٹ جائے، یہ حسن یوسف ہے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جب گلیوں سے چلتے تھے تو گلیوں کا اندھیرا دور ہو جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسن یوسف یہ ہے کہ جس کی وجہ سے گلیوں کا اندھیرا دور ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، حسن یوسف یہ ہے جس کی وجہ سے گلیوں کا اندھیرا دور ہوتا ہے۔ حسن مصطفیٰ یہ ہے جس کی وجہ سے دل کا اندھیرا دور ہوتا ہے۔ غور کریں، گلیوں کا اندھیرا تو چراغ بھی دور کر لیتے ہیں، گلیوں کا اندھیرا تو چاند بھی دور کر لیتا ہے، گلیوں کا اندھیرا تو سورج بھی دور کر لیتا ہے۔ اس حسن کو کیا نام دے جو دل کے اندھیرے کو دور کرتا ہے؟ جہاں چاند کی روشنی نہیں جا سکتی، جہاں سورج کی روشنی نہیں جا سکتی، جہاں پر ستاروں کی روشنی نہیں جا سکتی، جہاں چراغوں کی روشنی نہیں جا سکتی، اللہ اکبر، وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے حسن نے، میرے امام کہتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے دعا بھی کرتے تو کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ اندازہ کریں حسن یوسف سے گلیاں جگمگائی، حسن مصطفیٰ سے دل جگمگائے۔ اس کے بعد ایک بات اور عرض کروں، حسن یوسف پر مصر کی عورتیں فدا ہیں اور حسن مصطفیٰ اللہ کو بھی بھا گیا۔ حسن مصطفیٰ اللہ کو بھا گیا، اللہ حسن مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت دو مصرے کہتے ہیں، حضرت یعقوب می گویت فدایت یا رسول۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے بارے میں علامہ جامی کہہ رہے کہ حضور کو وہ کیا کہتے ہیں، حضرت یعقوب می گویت فدایت یا رسول، دیدے من یوسف من مصر من کنعان من۔ زندہ باد یا رسول اللہ، یوسف کے حسن پر تو مصر کی عورتیں قربان ہیں، مگر ابو یوسف کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب آقا آپ پر میں بھی قربان ہوں، میری آنکھیں بھی قربان ہیں، میرا یوسف بھی قربان ہے، مصر بھی قربان ہے، کنعان بھی قربان ہے۔ واہ واہ واہ، اور میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، حسن مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت یوسف کے نام پر نہیں بلکہ حضرت یوسف کو دیکھ، نام پہ نہیں، حضرت یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئیں، کاٹی گئی نہیں کٹ گئی، چاہتی نہیں تھی کاٹنا، بے چاہے کٹ گئی حضرت اور میرے امام کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کٹی، اور مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر مردوں کے سر کاٹے جاتے ہیں، زندہ باد، مردوں اپنے سروں کو کٹاتے، کہتے حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک جملہ کسی کلندر نے بڑا خوبصورت کہا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، اور حسن مصطفیٰ کو نہیں بلکہ
حسن مکمل حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، اور مصطفیٰ جان رحمت کی ایک انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا۔ واہ واہ، لیکن وہ انگلیاں ٹکڑے ہو کر جڑی زندہ نہیں، باد زندہ باد زندہ وہ انگلیاں ٹکڑے ہو کر جڑی نہیں، جو حسن یوسف پہ کٹی جڑی نہیں، جو انگلی مصطفیٰ کی دیکھ کے ٹکڑے ہوا اس کو جوڑ بھی دیا گیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، ایک بات، حضور کی عظمت اور خوبصورتی اور حسن و جمال کی بات ہو رہی ہو، ایسا خوبصورت محبوب، ایسا عظمت والا محبوب اللہ نے تمہیں اور ہمیں عطا کیا، ہم نے اس نبی کی قدر کیا کی، اس نبی کی عزت کیا کی، اس نبی کی تعظیم۔ رسول کو تو اللہ نے عظمت والا بیان کیا، عظمت والا بنا کے بھیجا، بلکہ ایک بات تو اور یہ بھی ہے، بڑی خوبصورت بات کسی کلندر نے کہی تھی کہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے، جاعلک للناس اماما، آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ حضرت آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر آپ کو اپنا نائب بنانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، حضرت آدم کو خلیفہ بنانے والے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کو بنانے والے نہیں کہا، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مطلب کیا کلندر کہہ رہا ہے کہ ان کو بھیج کر بنایا اور محبوب کو بنا کر بھیجا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، زندہ باد زندہ باد۔ انہیں امام بنا کر نہیں بھیجا، بھیج کر بنایا، انہیں خلیفہ بھیج کر بنایا، اور انہیں بنا کر بھیجا۔ توجہ فرمائے، ایسے نبی کی ہم نے کیا قدر کی، کیا عزت کی، کیا توقیر کی، ایسی شان والا نبی، ایسی عزت والا نبی۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے کہ نعیم سے مراد پانی ہے، اللہ تم سے پانی کے بارے میں پوچھے۔ بعض لوگوں نے کہا کھانا ہے، نعمت ہے، اللہ تم سے اس بارے میں پوچھے۔ بعض نے کہا عمر ہے، اللہ تم سے عمر کے بارے میں پوچھے گا۔ بعض نے کہا جوانی ہے، اللہ تم سے جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ لیکن بعض عشاق یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، تو اللہ تم سے اپنے نبی کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے اتنا عظیم رسول تمہیں عطا کیا تھا، اتنا عظیم نبی عطا کیا تھا، تم نے اس نبی کی کیا قدر کی، اس نبی کی کیا عزت کی، اس نبی کے ساتھ تم نے سلوک کیا کیا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں اے علاقے والوں، اے عظمت مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، عظمت مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، بتاؤ جب رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگ کہتے ہیں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، حج کے بارے میں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کھانے پانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں نے کہا بالکل سچ کہا، سب پوچھا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر تم نے برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جو اللہ ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قیامت کے دن کس کس چیز کے بارے میں پوچھے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اگر تم نے کسی انسان کی دیوار کو اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا تو تمہارے ناخن کے اندر جو مٹی آئے گی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال فرمائے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، پڑوسی کی مٹی اگر ناخن
کے اندر سمیٹی ہوگی. اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا. کسی کی لکڑی سے اجازت کے بغیر تم نے خلال کیا ہوگا, اس بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا. کسی کی مٹی کو بغیر پوچھے تم نے اس سے اپنا ہاتھ دھویا ہوگا, اس بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا. کیا بات ہے, جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا تو اپنی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں نہیں پوچھے گا. میں نے تو تمہیں محبوب عطا کیا تھا, حسن والا محبوب دیا تھا, عظمت والا محبوب دیا تھا, بزرگی والا محبوب دیا تھا. تم نے محبوب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, مجھے بتاؤ تو صحیح. کیا جواب دو گے؟ یہی کہ جس رسول نے پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی تھی. سردی کی طویل راتوں میں ساری دنیا سوتی تھی, مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی امت کے گناہ یاد آتے تھے. پوری رات مصطفیٰ جان رحمت رویا کرتے تھے. ہاں اللہ یہ پوچھے گا, میرا حبیب اپنی امت کے لیے رات بھر روتا تھا اور تو پوری رات انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھتا تھا. تو نے محبوب کے رونے کا محبوب کو یہی صلہ دیا. مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں, اتنا آسان نہیں ہے. ہم تو یہ سوچ کر کے پھولے نہیں سما رہے ہیں, ہم تو نبی کے امتی ہے. قیامت کے دن ادھر محشر میں قدم رکھیں گے, ادھر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ہم سب بے حساب جنت میں چلے جائیں گے. قرآن کہتا ہے نہیں, تم سب بے حساب جنت میں نہیں جاؤ گے. قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ نہیں, ضرور حساب لیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, ہم نے محبوب کی یہی قدر کی, مصطفیٰ جان رحمت کی یہی قدر کی. وہ پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. ہم پوری رات کبھی گانے سننے میں, کبھی انٹرنیٹ پر, کبھی فلمیں دیکھنے میں, بلکہ اللہ اکبر آج کل کے جوان تو اتنے بے باک ہیں, پتہ نہیں پوری رات کیا دیکھتے ہیں. بلکہ لوگ تو اس قدر بے باک ہیں کہ اللہ اکبر, ابھی ماہ رمضان المبارک گزرا, رمضان شریف کی راتوں میں بھی کہیں کرکٹ کے میدان سج رہے ہیں, کہیں کھیل کے میدان سج رہے ہیں, کہیں اللہ اکبر 4-6 نوجوان مل کر وائی فائی لگا کر پوری رات موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. ذرا بتاؤ تو صحیح, وہ رسول جس نے خندق کھود کر کے اللہ اکبر یہ دین ہمارے گھر تک پہنچایا, آج اس رسول کے ماننے والے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں. مسجد جانے کے لیے وقت نہیں ہے, دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھنے کے لیے وقت ہے, اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کتنی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا, نماز کے لیے وقت نہیں ملتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی ایسا بھی عاشق دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا؟ اللہ اکبر. بلکہ سن لو, مسجد سے دور رہنے والوں, بلکہ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر موبائل گیم کھیلنے والوں, اور اذان سے پہلے یہ کہہ کر اٹھ کے چلے جانے والوں, چلو اذان کا وقت ہو رہا ہے, ابھی مسجد کے نمازی آنے والے ہیں. کیا بات ہے, اللہ اکبر. مسلمانوں کی روحیں نہیں کانپتی, مسلمانوں کے کلیجے نہیں کانپتے, مسلمانوں کا دل نہیں کانپتا, تمہارا دل نہیں لرزتا. مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہو اور اذان سے پہلے یہ سوچ کر اٹھ کر نکل جاتے ہو کہ چلو نمازی آنے والے ہیں. مسجد میں استنجا کے لیے تو جاتے ہو, مسجد میں سجدے کے لیے نہیں جاتے. اللہ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود, جس رسول نے خندق کھود کر کے یہ دین ہمارے گھر تک پہنچایا, اور وہ بھی خندق کھودنے کا معاملہ پیٹ بھر کے کھا کے نہیں, پیٹ پر 2 پتھر بندے ہیں, اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے دین کے لیے خندق کھود رہے ہیں. ہم بھول گئے. یہ احساس ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ ہمارے گھر کی بیٹیاں بے پردہ ولیمے میں جا رہی, بے پردہ اسکول جا رہی, بے پردہ کالج جا رہی, اور ہمیں احساس ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کا نظام اور پردے کا قانون دینے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی, کتنی مصیبتیں اٹھائی تھی. وہ رسول ہو کر ہم سے کتنا پیار کر رہے ہیں, بے شک, اور ہم امتی ہو کر ان کو فراموش کر رہے ہیں. بے شک. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے, ذرا سوچئے تو صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے, ہمیں یاد کیا, بے شک, پوری زندگی ہمیں یاد کیا, بے شک, اللہ کو دیکھا,
بے حجاب دیکھا اور اللہ کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے، ہمیں یاد کیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یاد کیا کہ نہیں کیا؟ بے شک بے شک۔ جب حضور اللہ کے قرب میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے کیا جواب دیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اور تیرے نیک بندوں پر، ہم پر کہہ کر اپنے گنہگار امتیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، یعنی اللہ کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے۔ ذرا غور کیجئے، تھوڑی دیر احساس کیجئے، توجہ کیجئے، جو اللہ کا جمال دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا وہ ہمارا رسول، اور ہم گناہوں کے اندر اپنے نبی کو بھول گئے۔ وہ خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے اور ہم گناہوں کی دہلیز پر ان کو گانوں میں بھول گئے، جوئے میں بھول گئے، نشے میں بھول گئے، سود کے لقمے میں بھول گئے۔ سوچو، شادی بیاہ کے موقع پر کوئی ڈی جے لگا رہا ہے، کوئی میوزک بجا رہا ہے، کوئی جہیز کا مطالبہ کر رہا ہے، بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، آوارگی کا ماحول ہے، گندگی کا ماحول ہے، گناہوں کا ماحول ہے۔ مجھے بتاؤ، گناہوں کے ماحول میں اپنے نبی کو بھولنے والوں، قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ حضور ہمیں کب یاد آتے؟ حضور تو پیدا ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے ہمیں یاد کیا، پوری زندگی ہمیں یاد کیا، نمازوں میں سجدہ کرتے تھے، ہمیں یاد کرتے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی امت کے لیے کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتے تھے تو اتنی دیر تک کے کھڑے رہتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے پیر پھٹ نہ جائیں اور اس سے خون نہ نکل پڑے۔ تو میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، تو میرے آقا فرماتے تھے عائشہ میری امت گنہگار زندہ باد۔ اور کبھی فرمایا کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک روایت یاد آئی، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے کان بجا کرے تو تم اس وقت تو اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو۔ کان بجنا سمجھتے ہیں نا؟ آپ سمجھتے ہیں کان بجنا کسے کہتے ہیں؟ کان بجنے کا مطلب یہ ہے ہم کہیں جا رہے ہوں یا کہیں بیٹھے ہوں اکیلے، کوئی نہ ہو، اچانک ہمیں ایسا لگتا ہے کسی نے آواز دی، ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کان بج رہے ہیں۔ سنا کہ نہیں سنا ہے؟ کبھی آپ کے ساتھ اتفاق ہوا ہوگا کہ ہمارے بھی کان بجتے، کبھی بجتے؟ خوش نصیبی ہے جس کو تم کان بجنا کہتے ہو، وہ ایک الگ راز ہے۔ امام اہل سنت نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے لکھا کہ جب کان بجا کرے تو حضور پہ درود پڑھا کرو۔ تو جب کان بجتے ہیں تو اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کسی جنات نے آواز دی، معاذ اللہ کسی چڑیل نے پکارا، ایسا ہوا، لوگ اپنے طور پہ کچھ کا کچھ بکتے ہیں، لیکن بریلی کا قلندر بزرگوں کے فرمان پیش کر رہا ہے کہ جب کان بجا کرے تو حضور پہ درود پڑھا کرو۔ واہ 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 واہ۔ تو اس وقت تو درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محو استراحت کے لیے، آرام کے لیے ان کی قبر انور میں رکھا گیا تو حضور علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے اور حضور کہہ رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ حضور قبر انور میں گئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے، اور جب قبر انور سے اٹھیں گے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے، کہے بھی او رب حبلی امتی کہتے ہوئے اور اٹھیں گے بھی کیا کہتے ہوئے؟ امتی امتی کہتے ہوئے۔ تو گویا آج بھی حضور اپنی قبر انور میں اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، آج بھی حضور رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں۔ تو کبھی اللہ کرم کرتا ہے تو حضور کی یہ آواز اللہ کسی امتی کو سنا دیتا ہے، تو جس کو تم کان بجنا کہتے ہو وہ کان نہیں بجتے، بلکہ اللہ کا کرم جس پہ ہوتا ہے اس کو حضور کی آواز کی آہٹ آتی ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کی
आहट सुनाई दे रही हो तो उस वक्त तुम अपने नबी पे दुरूद पढ़ा करो। अंदाजा फरमाए आज भी हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे बताओ, जो रसूल पैदा हुए तो हमें याद किया, पूरी जिंदगी हमें याद किया, वक्त विसाल हमें याद किया, कब्र अनवर में गए तो हमें याद किया। अल्लाह अकबर, जब मेरे आका मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे सब नफसी नफसी कहेंगे और अल्लाह के रसूल उम्मती उम्मती कहेंगे। अब बताओ इसका हमने नबी को सिला क्या दिया है? हम कोई सिला तो दे नहीं सकते थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम उस नबी को भूल गए, फरामोश कर गए, बल्कि ऐसे ऐसे गुनाह कर रहे हैं और ऐसे ऐसे गुनाह करके अपने नबी का दिल दुखा रहे। ताइफ की वादियों में रसूलुल्लाह को जो पत्थर मारे गए थे उन्होंने हुजूर के जिस्म को जख्मी किया, लेकिन हमारे गुनाह हुजूर के दिल को जख्मी कर रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, उन पर दुनिया में भी अल्लाह की लानत है और आखिरत में भी अल्लाह की लानत है। तो कभी सोचा कि अगर मैं गंदी फिल्म देखूंगा तो इससे रसूलुल्लाह को अज़ियत होगी कि नहीं होगी? अगर मैं दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फिकवाऊंगा इससे हुजूर को अज़ियत होगी कि नहीं होगी? नमाज के वक्त में मैं गेम खेल रहा हूँगा उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम को अज़ियत होगी कि नहीं होगी? अगर मैं सूद का धंधा कर रहा हूँगा उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम को अज़ियत होगी कि नहीं होगी? मैं झूठ बोल रहा हूँगा उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम को अज़ियत होगी कि नहीं होगी? किसी लड़की के चेहरे पर मैं पाप की नज़र डाल रहा हूँगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अज़ियत होगी कि नहीं होगी? इसलिए कि हम किसी मुर्दा नबी का कलेमा नहीं पढ़ते, हम तो उस जिंदा नबी का कलेमा पढ़ते हैं जिसके लिए हम कस्में उठा उठा कर कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हमारे नबी सिर्फ जिंदा नहीं है, जिंदा तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे नबी की शान तो ये है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर, जो नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है तो बताओ हम जो कुछ करते हैं हुजूर को इसकी इत्तला है कि नहीं है? अब मेरी कौम के जवानों, इश्क रसूल का तकाजा तो यही है, मोहब्बत रसूल का तकाजा तो यही है, हम अपने नबी के दिल को अजियत न पहुंचाएं। मेरे भाइयों, बस इख्तिताम की तरफ जाते हुए मैं दर्द दिल के साथ आपकी बारगाह में गुजारिश करता हूं, खुदारा अपनी जिंदगी को बदलिए, अपनी जिंदगी को तब्दील कीजिए। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, हालात बड़े नाजुक होते जा रहे हैं। कहने वालों ने कहा एक वक्त वो आएगा जब तीसरी आलमी जंग होगी तो अल्लाह अकबर इस तरीके से खून की आंधियां चलेगी जिसको सुर्ख आंधियां कहा गया है। अल्लाह अल्लाह, यहां तक कहा गया तीसरी आलमी जंग में या क़यामत के करीब जो जंग होगी, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा फितना आएगा कि 1000 लोग अगर किसी बस्ती में होंगे तो 999 लोग कत्ल हो जाएंगे, एक बंदा बचेगा। यानी गौर तो फरमाए कैसी खुदाई तलवार चलेगी, कैसी खुदा की तरफ से अजाब आएगा, बस्तियां उजड़ जाएगी, बस्तियां वीराने में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह अकबर, याद रखें, ये भी याद रखें, मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों, आलमी हालात के तनाजुर में हर इंसान लर्जा बरंदाम है। अल्लाह अकबर, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अच्छी तरह याद रखना, किसी का कुछ भी हो मगर वो महफूज रहेंगे जो अल्लाह की अमान में रहेंगे, जो अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। ये बात याद रखना, अगर अल्लाह अमान दे तो बड़े से बड़े गुंडे और ताकतवरों से अल्लाह मकड़ी के जाले के जरिए से भी बचा लेता है, कबूतरी के अंडों के जरिए से भी बचा लेता है अल्लाह। और याद रखना, जब अल्लाह अपनी अमान उठा लेता है तो लंगड़े मच्छर से भी हलाक कर देता है, चूंटियों से भी हलाक कर देता है। नमरूद जैसे ताकतवर को लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत जैसी ताकतवर हस्ती जिसने इशारे से चांद के टुकड़े किए, मकड़ी के जाले के जरिए से उनकी हिफाजत फरमाई। जरा गौर तो करे, यहाँ अल्लाह की अमान है, अल्लाह अकबर, और वहां खुदा की अमान उठ गई है। इसी तरह देखिए अल्लाह अकबर, अबाबील के नन्हे नन्हे कंकरों के
ذریعے سے وہ لشکر جو اللہ اکبر ہاتھیوں والا لشکر کہاں گیا، اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ لوگ عالمی تناظر کے اندر سوچ رہے ہیں میں کون سا ہتھیار استعمال کروں، یا میں کون سی چیز کو اکٹھا کروں، میں کیسے کمرہ بناؤں، میں کیسی حفاظتی اقدام کروں کہ میں جنگوں کے موقع پہ محفوظ رہوں۔ یاد رکھنا محفوظ وہی رہے گا جو اللہ کی امان میں رہے گا، اور اللہ کی امان کس کو ملے گی؟ سب کو اللہ کی امان نہیں ملے گی، بلکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے وہ اللہ کی امان سے باہر کر دیا جاتا ہے، اللہ اس سے امان کی چادر کو ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ طوفان کے اندر اپنے آپ کی خیال کی فکر کرنے والوں، بربادیوں میں اپنے آپ کی فکر کرنے والوں، ہر بندہ سوچ رہا ہے گیس کا سلنڈر نہیں ملے گا تو کیا ہوگا، روکیل نہیں ملے گا تو کیا ہوگا، پیٹرول نہیں ملے گا تو کیا ہوگا۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، ظاہری اسباب یقیناً ضروری ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ کرنے والوں مسبب الاسباب کی امان میں آنے کی کوشش کرو۔ کسی کا کچھ بھی ہوگا تم محفوظ رہو گے، تم سکون سے رہو گے، تم اطمینان سے رہو گے۔ اور یاد رکھنا اللہ کی امان عبادت کے بغیر نہیں مل سکتی، سجدے کے بغیر نہیں مل سکتی، نماز کے بغیر نہیں مل سکتی۔ وہ لوگوں سے اللہ اپنی امان کی چادر اٹھا لیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیو بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ کی امان سب سے بڑی چیز، اگر اللہ کی امان نہ ہو تو لنگڑا مچھر بھی غالب آتا ہے، اور اگر اللہ کی امان ہو تو وقت کا بادشاہ بھی برباد اور ہلاک کرنے والا پالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن کی تفسیر پڑھی ہوگی، آپ سجدے کو چھوٹا مت سمجھیے، نماز کو چھوٹا مت سمجھیے۔ پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، آقا فرماتے قیامت کے دن اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کیا ہے تو آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی، جس کا خلاصہ اور مفہوم کے طور میں پیش کروں۔ ایک واقعہ قرآن میں بیان ہوا، کئی مقام پر بیان ہوا، مفسرین نے بیان کیا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا دنیاوی اعتبار سے، ورنہ ظالم کبھی بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، ظالم ظالم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ ظالموں کو بہت دن تک مہلت نہیں دیتا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ بے شک، کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظالموں کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی، اس لیے ظالموں سے بہت ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ظالم ختم ہونے کے لیے ہے، ظلم ختم ہونے کے لیے۔ اللہ نہ ظالموں کو پسند کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، بس ظالم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک مظلوم خدا کو بھولا ہوا رہتا ہے۔ جس دن مظلوم خدا کو یاد کرنے لگے پھر ایک رات کی مہلت بھی ظالم کو بے نہیں۔ شک سبحان اللہ سبحان اگر اللہ۔ دنیا کے زندہ باد اندر زندہ باد ظالم جی رہا ہے زندہ باد، مطلب مظلوم خدا کو بھولا ہوا ہے۔ اگر مظلوم خدا کو یاد کرنے لگے ایک رات کی مہلت بھی ظالم کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ادھر مظلوم کی آہ نکلتی ہے، ادھر باب اجابت الہی سے ٹکرا جاتی ہے، مگر مظلوم خدا کو یاد تو کرے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مظلوم خدا کو بھولا ہوا ہے، اسی لیے ظالم جو ہے دہشت گردی کر رہا ہے۔ مظلوموں خدا کی رحمت کو آواز دو، خدا کی رحمت کو پکارو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک ظالم بادشاہ گزرا جسے دنیا فرعون کہتے ہیں، صدیوں حکومت کی، صدیوں۔ پھر جب اس نے ظلم کیا کہ بنی اسرائیل میں بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ یہ نسل کشی کی فکر ظالموں کی کوئی نئی نہیں ہے، بڑی پرانی فکر ہے۔
نسلیں ختم کرو، نسلیں ختم. ایک دن اس نے خواب دیکھا، جو بھی خواب دیکھا اس نے اپنے معبروں سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو تعبیر بیان کرنے والوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا. ایک بچہ حکومت کو ختم کرے گا. اس ظالم نے کہا میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں. اللہ یعنی حکومت کے تحفظ کے لیے نہ وہ بچہ پیدا ہوگا نہ میری حکومت ختم ہوگی. لیکن یہ بھی وہ جانتا نہیں تھا کہ میرے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. لیکن جب گھمنڈ اور غرور انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ سجھا ہی نہیں تھی. آپ اور ہم بھی گھمنڈ میں بہت چور ہے. اس کو تو حکومت ملی وہ مغرور ہو گیا. یہاں تو تھوڑی سی دولت پہ بھی لوگ مغرور ہو گئے. تھوڑا سا علم کیا ملا مغرور ہو گئے. تھوڑی سی شہرت کیا ملی مغرور ہو گئے. تھوڑا سا حسن کیا ملا مغرور ہو گئے. کہنے والے نے کہا تھا جو ذرا سے پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال. اسے میں کدے سے نکال. وہاں حکومت پہ گھمنڈ ہے، یہاں دولت پہ گھمنڈ، جوانی پہ گھمنڈ، حسن پہ گھمنڈ. انسان اتنا مغرور ہو گیا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام بھی نہیں کرتا، اور کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دیتا. ہمارے اندر یہ کمی ہے. جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام کو عام کرو، اور ہم سلام کرتے کس کو؟ جس کو پہچانتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عرفت ولم تعرف، جس کو پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ صرف پہچان والوں کو سلام کریں گے. کیسر اعظمی صاحب کو پہچانتے ہیں تو کہا السلام علیکم. ناظم صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب کے السلام علیکم. مفتی راشد کو السلام علیکم. دوسروں کو نہیں کرے. بھئی مسلمان ہے تو سلام کرنا چاہیے. بے شک بے شک. سلام کرو، سلام کو عام کرو، سلامتی عام ہوگی. سلام کو عام کرو، اس سے گھمنڈ ٹوٹے گا. سلام کو عام کرو، اس سے بغض اور کینہ ختم ہوگا. میں جب بھی اس بستی میں آتا ہوں، کئی مرتبہ آیا، میں نے اس بستی میں دیکھا کہ لوگ سلام بہت کم کرتے ہیں. اور اگر کوئی سلام کرے تو لوگ جواب بھی ہو سکتا ہے شاید میرے دیکھنے میں بھی بھول چوک ہو گئی ہو، لیکن میں نے بہت محسوس کیا کہ لوگ سلام کم کرتے. میں دکن کے علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں بچوں کو بھی دیکھا تو بچے بھی سلام کرتے ہیں. وہاں سلام بہت عام ہے. ہمارے اس علاقے کے اندر لوگ سلام کم، اور سلام کرو بھی تو بہت سے لوگ جواب بھی نہیں دیتے. حالانکہ کوئی سلام کرے تو اتنی آواز سے جواب دو کہ وہ جواب سن لے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. عام کر کے دیکھو. اور یہ بھی سلام خود سے کر. اچھا لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تو جاتے سلام ہی نہیں کرتے. اور مولوی صاحب نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے؟ وہ نہیں کرتے تو تم کر دو. سلام میں پہل کرو. اللہ کے رسول سید العالمین ہو کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. واہ واہ. اور ہم انتظار کرتے کہ مولوی صاحب سلام کریں، فلاں صاحب کی انتظار کیوں کرتے؟ نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں پہل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو موقع نہیں دیا سلام کرنے کا. اللہ کے رسول نے خود سے بڑھ کر لوگوں کو سلام کیا. سیدنا فاروق اعظم مدینہ منورہ کے بچے بچے کو سلام کرتے. سلام کو عام کیجئے، اس کی بڑی برکت. شوہر بیوی کو سلام کیا کرے، باپ اپنے بچوں کو سلام کیا. فون اٹھاؤ تو سلام کرو، فون رکھو تو سلام کرو. اللہ نے ہول سیل میں نیکی کرنے کا موقع دیا ہے. سلام کو عام کرو، خوب عام کرو. اس کی برکتیں ملے، بہت برکتیں ملے گی. محبتیں بڑھے گی، پیار بڑھے گا، نفرتیں ختم ہوگی. ہم نے کچھ علاقوں میں دیکھا کہ شوہر انتظار کرتے کہ بیوی سلام کرے. شوہر کو شرم آتی ہے بیوی کو سلام کرنا، جبکہ اللہ جس پہ سلامتی نازل، السلام علیکہ ایھا النبی، جس کے لیے اللہ نے فرمایا وہ اپنی بیویوں کو سلام کرتا، واہ واہ. وہ اپنے غلاموں کو سلام سبحان اللہ. کرتا، سبحان. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں. بہرحال ایک الگ سا عنوان. عرض کیا کر رہا تھا؟ ظالم نے کہا کہ جو بچہ میری حکومت کو ختم کرے گا میں اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. تو پیدا نہ ہونے دینے کے لیے اس نے کیا جتن کیے کہ آج کے بعد ہر شوہر اپنی بیوی سے الگ رہے، اور جتنے بچے پیدا ہوں، بیٹیاں ہو تو رہنے دو، بیٹی ہو تو قتل کر دو، بیٹا ہو تو قتل کر دو.
نوزائیدہ بچوں کو ختم کرو، مار ڈالو سب کو۔ جو بچے ماں کے شکم میں ہیں ان پر ایک ایک دائی مقرر کر دی اپنی طرف سے کہ بچہ پیدا ہو قتل کرو، بچہ پیدا ہو قتل کرو۔ خدا کی شان، حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے جب شکم میں آئے تو فرعون کی طرف سے دائی مقرر ہو گئی کہ یہ بھی مراد سے ہے، خوشی سے ہے، ان کے شکم میں بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا اخلاق اور کردار دیکھ کر، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے کہ دائی بھی فدا ہو گئی، ماں تو فدا تھی۔ دائی نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اسے قتل نہیں کریں گے۔ کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا کریں گے یہ کہ بکری کا بچہ ذبح کر کے ہانڈی میں ڈال دیں گے اور کہہ دیں گے ہم نے ذبح کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، واہ واہ واہ۔ ہر نبی اعلیٰ نسب ہوتا ہے، ہر نبی اعلیٰ حسب ہوتا ہے، ہر نبی اعلیٰ کردار ہوتا ہے، کوئی نبی ادنا ہوتا ہی نہیں، سب اعلیٰ ہی اعلیٰ۔ اور ان اعلیٰ نبیوں میں میرا نبی سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ اسی کو بریلی کا قلندر کہتا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے میں اچھا ہمارا نبی، اور جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ فرمائیں، ذرا غور فرمائیں کہ دائی کہتی ہے ہم اسے ذبح نہیں کریں، ہانڈی میں بکری کا بچہ ذبح کیا، رکھ دیا لے جا کے۔ اتنا اعتماد تھا، دائی کی بات مان لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا امی بچہ ذبح نہیں کیا تھا تو ہماری جانیں محفوظ تھی، لیکن یہ بچہ ہم نے زندہ رکھا، اگر فرعون کے مخبروں نے اس کو بتا دیا کہ ہم نے بچے کو بچا لیا ہے تو ایک جان نہیں جائے گی، اب 4 جانیں جائے گی، بچہ تو جائے گا اس کے ساتھ ہم 3 بھی مارے جائیں گے۔ تو ماں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا بچہ تو ہے، اس بچے کو گھر سے نکالو۔ بہت دھیان سے غور سے سن، یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے جس کی تفسیر بزرگوں نے لکھی، میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ یہ جو لوگ ڈرے سہمے ہیں نا کہ کیا ہوگا، بس ایک ہی چیز، اللہ کی امان اور اس کی پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور سجدے کے بغیر اللہ کی امان کسی کو نہیں مل سکتی۔ آج 95% مسلمان سجدے سے دور، مسجدیں صرف جمعہ کے دن بھرتی ہے، باقی مسجدیں مرثیہ خواہ، پورے ملک کا حال، پوری دنیا کا حال ہے، کوسوں دور ہم نماز سے۔ جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے 8 گھنٹہ محنت کرتے ہیں، اور جس جنت کا اللہ نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، ہمارا نام لے کے اللہ نے وعدہ کیا کہ امین القادر تجھے جنت دیں گے، نہیں، بلکہ کیا فرمایا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہیں گے بخشیں گے، جسے چاہیں گے نام نہیں لیا عبداللہ تو بخشا جائے گا، عبد الرحمن تو بخشا جائے گا، مفتی صاحب تم بخشے جاؤ گے، خطیب صاحب تم نہ، فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہیں گے بخشیں گے، جسے بخشیں گے اسے جنت ملے گی، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اگر بخشنا چاہیں گے تو کسی حبشی کو بھی بخش کے جنت دے دیں گے، اور اگر عذاب دینا چاہیں گے تو نبی کے بیٹے کو بھی عذاب دیں گے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں۔ اب کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ جو آج ہم یہ تصور لے کر کے بیٹھے، مولانا ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں، ہم تو غریب نواز کے مرید ہیں، نماز نہ پڑھیں، زنا کریں، سود کھائیں، چوری کریں، حرام کام کریں، جھوٹ بولیں، علماء کی عزت سے کھیلیں، مشائخ کو گالیاں دیں، دل میں بغض رکھیں، کینے رکھیں، پھر بھی غوث پاک کے غریب نواز کے مرید ہیں، ہم جنت میں، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ میرے بھائیوں قرآن اٹھا کے پڑھو، کبھی کہا جا رہا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو بندر بنا دی، کہیں کہا جا رہا ہے سور بنا دیا، کہیں کہا جا رہا ہے ان پہ پتھر برسا دی، کہیں کہا جا رہا ہے ان کو زمین میں دھسا دیا، نام لے لے کا کس کو کیا؟ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل اولاد یعقوب، جو انبیاء کی اولاد اگر پاپ کرے تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے،
انبیاء کی اولاد پاپ کرے ان پہ پتھر برسا دیا جائے، انبیاء کی اولاد پاپ کرے انہیں سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے، اور غوث پاک کی مریدی کے نام پر آپ کچھ بھی کر جائیں، آپ کی جنت کنفرم ہے؟ بتائیے، یہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد پیغمبر ہے، قرآن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے جب اولاد پیغمبر کے ساتھ ہم یہ کر سکتے تو تم کون ہو تم؟ آج نام بدل بدل کر سود کھایا جا رہا ہے، وہ سود جس کے لیے کہا گیا کہ کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا برابر اللہ اکبر اللہ۔ ایک لقمہ سود کا کھانے والا گویا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والے کے برابر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بلکہ بزرگوں نے کہا سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کھانے سے زیادہ برا سود کھانا ہے، کیونکہ اللہ نے سور کھانے والوں کے لیے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان کیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج مسلمانوں میں سود بڑھتا جا رہا ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ امی اسے بچے کو گھر سے نکالنا پڑے ورنہ اس کے مخبر نے خبر دے دی، انجام اچھا نہیں ہو۔ تو کہا آپ کیا کریں گے؟ تو بتایا گیا کہ ایک صندوق لایا گیا اور صندوق لا کے چند دن کے موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھا۔ صندوق جو لکڑی کا ہوتا ہے، پیٹی سمجھ لو، اس پیٹی میں رکھا اور پیٹی میں رکھ کر ذرا تصور کرو چند دن کا ننھا بچہ، چند دن کا، ایک ماں جب اس کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈالے گی، بھئی کسی پہاڑ کی کھو میں رکھ دو، غار میں رکھ دو، جنگل میں رکھ دو، تو جا کر آپ کبھی نہ کبھی اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ جنگل میں رکھی ہوئی چیز ملنا پوسیبل ہے، غار میں رکھی ہوئی چیز ملنا بھی ممکن ہے، لیکن جو چیز دریا میں ڈالی جائے اس کا ملنا کوئی ممکن ہے؟ کیونکہ دریا تو بہہ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں بہا کر لے جائے گا، اور وہ صندوق ڈالنا ہے دریا میں۔ ذرا دھیان دینا، توجہ کرنا، سب لرزہ برنداموں، کل کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، بس اللہ کی امان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ سجدے کے بغیر اللہ کی امان نہیں، اللہ کی امان حاصل کرنا ہے تو سجدے کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ۔ لکڑی کا صندوق تھا، لکڑی کی پیٹی تھی، اس میں حضرت موسیٰ کو رکھ دیا گیا۔ رکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کی ماں نے اسے دریا میں ڈالنا چاہا، تو دریا میں ڈالنے سے پہلے آپ کو خیال آیا کہ بچہ دریا میں ڈال دی، وہ پتہ نہیں پانی بہا کے کہاں لے جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے آسمان کی طرف نظر کی اور روتے، ایک ماں کے دل کے جذبات کیا رہے ہوں گے جب ایک ماں اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال رہی ہوگی۔ ایسا وقت بھی آیا کہ ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا، لیکن کیا کہہ کر نگاہیں آسمان کی طرف کی اور آسمان کی طرف نظر کر کہ اللہ، جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، میں اپنے بچے کو تیری امان میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کی شان، جب اللہ کو بچانا ہوتا کس شان سے بچاتے ہیں۔ ہمیں دشمن سے بچانا ہو تو دشمن کی نظر سے ہم بچا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی شان دشمن کے گھر میں لے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اس کی طاقت دیکھو، اس کی شان دیکھو، اس کی قوت دیکھو۔ دریا کے اندر صندوق پڑا اور فرعون کے گھر میں جو نہر کٹ کے جاتی تھی دریا سے، اسی نہر کے اندر وہ صندوق چلا۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کو لے کر باغ میں بیٹھا تھا، صندوق کو آتا دیکھ کر کہا یہ صندوق کہاں سے بہہ کے آ رہا ہے۔ جب صندوق اس نے اٹھایا اور کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ ہے، منہ کے اندر انگوٹھا ہے اور وہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور پرسکون ہے، رو نہیں رہا ہے۔ صندوق میں دیکھا تو کہا یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے میری بربادی ہے۔ بیوی نے کہا تو نادان ہے، پاگل ہوا ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے، صندوق بہت دور سے بہہ کے آ رہا ہے۔ ارے ہم لوگ لا ولد ہیں، بانج ہیں، لوگ تانا دیتے ہیں اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور اس کے بعد فرعون کی بیوی نے کہا، فرعون بات مان گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا۔ اب ذرا غور کیجیے، فرعون نے کہا ہمارا یہ بچہ، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ اب چونکہ فرعون کی بیوی لاولد تھی، دودھ تو پلا نہیں سکتی تھی، تو دودھ پلانے کے لیے دائی چاہیے تھی۔ شہر کی ساری دائیاں جمع کر لی گئی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دائیوں کو موسیٰ پر حرام کر دی۔
زندہ باد زندہ باد. ذرا غور کرنا یہاں سنے بھائی تقریر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ دائیاں حرام کی موسیٰ پر. حضرت موسیٰ نے ان کافر دائیوں کا دودھ نہیں پیا. جب انہوں نے دودھ پیش کیا تو منہ ہٹا لی, دودھ نہیں پیا. یہ حضرت موسیٰ کی شان ہے کہ وہ کافر دائیوں کا دودھ نہیں پیتے. اور یہ میرے نبی کی شان ہے جس کا دودھ پی لیتے ہیں اسے کافر رہنے نہیں دیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرت موسیٰ نے کافر دائی کا دودھ نہیں پیا اور میرے نبی نے جس کا دودھ پیا اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کی. اب مجھے بتاؤ, جب موسیٰ کو کافر دائی کا دودھ پینے نہیں دیا گیا تو جو جانے موسیٰ ہو اسے کہ معاذ اللہ کسی کافر کے پیٹ سے کیسے پیدا کیا جائے؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ. لوگ کتنے نادان ہیں. نبی کی ماں کو کافر کہتے ہیں, کہتے ہیں نبی کی ماں کافر تھی نبی کی. اور پھر ایک بات آپ لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہو, اے سید اتنی دور سے آیا ہے کیوں دوسروں کا رد کرتا ہے, تم لوگ انہیں کافر کیوں کہتے ہو؟ وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے, تم لوگ ان کو کافر کہتے ہو. ہم نے کہا اگر اتنی بات ان کی پسند آتی ہے تو ایک بات میں بھی کہوں گا کہ یہی جناب لوگ 1857 کے بعد جو پیدا ہوئے نا, بڑے بھولے بھالے بن کے آتے ہیں, کہتے ہیں کافر کو بھی کافر مت کہو, کافر کو بھی کافر مت کہو, کافر کو بھی کافر. میں کہا واہ, ظاہر میں تمہارا جملہ کتنا خوبصورت لگتا ہے. کافر کو بھی کافر مت کہو کا مطلب کیا؟ کہا ابو جہل کافر اس کو کافر مت کہو, ابو لہب کافر اس کو کافر مت کہو, فرعون کافر اس کو کافر مت کہو, نمرود کافر ہے کافر مت کہو. کہا یہ زہریلا جملہ ظاہر میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, لیکن وہی مولوی صاحبان جو کہتے ہیں کافر کو کافر مت کہو, تو کیا مجبوری آ گئی تھی مولوی صاحب؟ جب آپ ابو جہل اور ابو لہب جیسے کافر کو کافر کہنے کے قائل نہیں ہو تو کون سی مجبوری آ گئی تھی جو آپ نے فتاوی رشیدیہ میں نبی کے ماں باپ کو کافر لکھ دیا؟ بتائیے تو صحیح, بتائیے تو صحیح. نبی کے ماں باپ کو ذرا غور کریں. میں کہتا ہوں نادان, اگر ولیوں کا سردار پیدا کرنا ہو تو خیر نہیں ام الخیر ماں کا انتخاب کیا جاتا ہے, اور صالح نہیں ابو صالح باپ کا انتخاب کیا جاتا ہے. نبی کی پیدائش کے لیے صالح نہیں ابو صالح باپ چاہیے, خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے. جب ولیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے تو نبیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے کیسی ماں کا انتخاب کیا؟ حضرت آمنہ کی شان کیا ہے, سرکار آمنہ کا مقام کیا ہے, سرکار آمنہ کا مرتبہ کیا ہے. میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ, جو نبی کی امی کو کافر کہتے ہیں, اگر آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہو تو قیامت کے دن سے آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ قیامت میں حضور دامن پکڑ کے پوچھیں گے جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کو اپنا امام بناتا تھا؟ آپ کی مرضی پر ہے, آپ کیا جواب دو گے سوچو. ہم نے تو اپنی بات پوری کر دی, اس لیے تھوڑا ہوشیار رہو. اور اگر میں تو کہتا ہوں, میں یہ بھی یہاں کہنا نہیں چاہتا کہ جس کو چاہیے حوالہ مجھ سے پوچھ لیں, بھائی مجھے حوالہ یہاں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا بہت بڑا ادارہ جامعہ اشرفیہ یہاں موجود ہے, بڑے بڑے ادارے ہمارے استاذ الاساتذہ یہاں موجود ہیں, بزرگ موجود ہیں, سب کو پتہ ہے. بلکہ میں تو ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, حالانکہ عنوان وہ نہیں, لیکن بات آگئی, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کبھی آپ سرچ کیجئے کہ اللہ سچا موتی کیسے پیدا کرتا ہے. انٹرنیٹ پہ بہت سارا آپ سرچ کرتے ہیں, پتہ ہے موتی اللہ جو اصلی موتی ہوتا ہے جسے سچا موتی کہتے ہیں, یہ کیسے پیدا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سمندر کے اندر سیپ ہوتی ہے, سیپ سمجھتے ہیں نا, صدف, ہاں, لیکن وہ خالی ہوتی ہے اور وہ سمندر کی تہ میں پڑی ہوتی ہے نیچے, اور اس کا منہ بند رہتا ہے, سمندر میں منہ بند رہتا ہے. جب اللہ اس سے موتی پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ سیپ اچانک اوپر آتی ہے, اور اوپر آتی ہے منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے. پھر بارش ہوتی ہے تو ایک ہی قطرہ اس میں گرتا ہے, دوسرا نہیں گرتا, اور اس ایک قطرے کو لے کے وہ پھر منہ بند کرتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے. وہ میٹھے پانی کا قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے نا, اس کو لے کے وہ نیچے جاتی ہے. سمندر میں رہ کر
समुंदर का खारा पानी उसमें नहीं जा सकता। वाह वाह वाह। जब वो नीचे रहती है तो मुंह बंद रहता है, ऊपर आती है तो खुलता है, वह जैसे ही पानी अंदर जाता है वो मुंह बंद करके फिर ये साइंसी तहकीक है, आपने पढ़ा होगा, वरना आप देख लीजिए, मफहूम यही निकलेगा। अल्फाज अगरचे अलग हो, लेकिन अब ध्यान देना, जरा तवज्जो करना। वो सदफ, वो सीप समुंदर में रहकर भी खारा पानी उसमें जा नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसके पेट से मोती पैदा करना सच्चा। जरा गौर कीजिए, जिससे सच्चा मोती पैदा करना हो, समुंदर के खारे पानी में भी ऐसी अल्लाह हिफाजत करता है, तो जिसके शिकम से नबियों का सरदार पैदा करना हो, अल्लाह ने उसकी कैसी हिफाजत की। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। आमिना मासूम नहीं है, मगर कैसी, जब सीप की हिफाजत का ये इंतजाम है, बस उससे मोती पैदा करना है, तो जो नबियों की कायनात का मोती है, जिसके शिकम से पैदा होना होगा, अल्लाह ने उस आमिना की कैसी हिफाजत की होगी, अल्लाह ने उनकी कैसी हिफाजत, ये बात असल है। इसलिए जो मसलक की बात की जाती है, इस बुनियाद पे की जाती है कि नबी के माँ बाप को काफिर कहने वालों के पीछे नमाज न पढ़ो, उनको अपना इमाम न बनाओ, उनके यहाँ बेटियां न दो, उनसे बेटियां न करो। तो क्या कह रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब दाइयां आई तो आपने मुंह फेर लिया, किसी का दूध नहीं पिया। फिरौन परेशान हुआ कि जो बच्चे को मैं पाल रहा हूं, पालने वाला हूं, ये तो किसी का दूध ही नहीं पीता। तो वहां हजरत मूसा की बहन भी आई थी, उसने फिरौन से कहा कि मैं एक ऐसी दाई को जानती हूं जो बहुत पाक व साफ रहती है, जो नफीस तबीयत के बच्चे होते हैं, जो किसी का दूध नहीं पीते, उस दाई का दूध पी लेते, मैं ऐसी दाई को। तो फिरौन ने कहा, अगर हमारा बच्चा तेरी बताई हुई दाई का दूध पिएगा तो हम तुझे भी इनाम देंगे और उसको भी इनाम। जिंदाबाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ी दौड़ी गई और माँ से कहा, माँ हमारा भाई तो फिरौन के दरबार में है, और जो फिरौन कत्ल करना चाहता था वही दूध पिलाने के लिए बेचैन है। किसी दाई का दूध मेरे भाई ने नहीं पिया, किसी दाई का दूध मेरे भाई ने नहीं पिया, चलो वो शायद तुम्हारा दूध पी ले। और जब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी लाई गई तो फिरौन ने बच्चा हजरत मूसा की अम्मी की गोद में दिया। अल्लाह ने हजरत मूसा की अम्मी के दिल पे इल्हाम किया, तूने अपना बच्चा मेरी अमान में दिया था ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तूने अपना बच्चा मेरी अमान में दिया था ना, ये देख जो चीज मेरी अमान में दे दी जाती है हम उसको जाये नहीं होने देते। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। जरा गौर तो करें, अल्लाह अकबर। मूसा की मां ने हजरत मूसा को अल्लाह की अमान में दिया तो अल्लाह अकबर कैसे बेखौफ हो गए। अगर खुद अपनी अमान में रखती तो छुपा छुपा के रखना पड़ता, खुदा की अमान में दिया, अब अल्लाह की अमान में आ जाओ, बेशक बेशक। दुश्मन तुम्हें भी पालने पे मजबूर हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की अमान यूं ही नहीं मिलेगी जब तक खुदा के घर में नहीं आओगे। मेरे भाई, जिस रोजी का वादा है उसके लिए सऊदी, दुबई, कलकत्ता, मुंबई, बरतानिया, अमेरिका तक जाते हो, और जिस जन्नत का वादा नहीं है उसके लिए घर से निकल के मस्जिद तक क्यों नहीं आते। इसलिए खुदा की अमान चाहिए, मस्जिद में आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत सिर्फ ये नहीं कि नारे लगाओ, नात पढ़ो, दुरूद पढ़ो, सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी है कि आका ने जो फरमा दिया उस पर अमल करो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।